السلام علیکم ڈیئرز، آج ہم جس پاکستانی شخصیت کے بارے میں پڑھنے اور سننے والے ہیں یہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ پاکستان اور دنیا کی معروف ترین شخصیت ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے کالم نگار اور نیوکلیئر فزسٹ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ میٹالرجیکل انجینئر بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام شروع کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1976 میں کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کا بنیاد رکھا اور اس میں ایز اے سینئر سائنٹسٹ کام کیا اور 2001 میں ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان نیشنل سائنس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی بلکہ مالیکیولر مارفالوجی، فزکس آف مارٹنسٹائل الوائز اینڈ کنڈینس میٹر فزکس اور مٹیریل فزکس کی بھی بنیاد رکھی اور اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ جی ہاں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو محسن پاکستان اور فاؤنڈر آف ایٹم بم ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1926 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ کچھ بکس کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 27 اپریل بھی ہے، لیکن ویکیپیڈیا کے مطابق ان کی پیدائش 1 اپریل 1926 ہے۔ اس وقت برٹش انڈین امپائر کو ایک کی شمار کیا جاتا تھا۔ اب بات کی جائے تو جب 14 اگست 1947 کو انڈیا اور پاکستان دو الگ الگ اسٹیٹ میں کنورٹ ہوئے تو اس وقت بہت زیادہ تعداد میں ہندو کچھ پاکستان کے ایریاز میں تھے اور بہت زیادہ تعداد میں مسلمز انڈیا میں تھے اور وہاں پہ ان کے اوپر حملے سٹارٹ ہو گئے۔ اس عرصے میں بہت سارے مسلمانوں نے انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کی اور بہت سارے ہندوؤں نے پاکستان سے انڈیا کی طرف ہجرت کی۔ اس ہجرت میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی اور بہت زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ آل تو کچھ ہندوؤں کو بھی قتل کیا گیا لیکن مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد مغربی پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آئی اور ایک اندازے کے مطابق آلموسٹ 6 ملین مسلم جو تھے انہوں نے انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کی اور 4 ملین کے قریب ہندو اور سکھ جو لوگ تھے انہوں نے پاکستان سے انڈیا کی طرف ہجرت کی۔ اس ہجرت کے دوران 2.3 to 3.2 ملین لوگ ایسے تھے جن کو قتل کر دیا گیا یا جن کا آج تک کوئی بھی پتہ نہیں چل سکا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی فیملی نے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یہیں بھوپال میں رہیں گے، لیکن ہندوؤں کے مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر انہوں نے 1952 میں پاکستان کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا۔ پاکستان پہنچ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے بھائی نے سائنس کالج کراچی میں داخلہ لے لیا۔ 1960 میں اپنی بیسک ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے ویٹ اینڈ میئر کے ایز اے انسپیکٹر کے طور پہ کراچی میں اپنی جاب سٹارٹ کر دی، لیکن جلد ہی وہ اپنی جاب سے اکتا گئے اور انہوں نے فردر اسٹڈی کے لیے جرمنی کا رخ کیا۔ چھٹیوں میں ہی وہ نیدرلینڈز کی طرف چلے گئے جہاں پہ وہ ایک لڑکی ہینی سے ملے اور اس سے ملاقات کے بعد آپ نے ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا اور 1963 میں آپ نے ان سے شادی کر لی۔ اب شادی کے بعد آپ اور ہینی دونوں نے ہالینڈ کی طرف سفر کیا اور یونیورسٹی آف ڈیلفٹ سے آپ نے اپنی ایم ایس سی کمپلیٹ کی۔ اپنی ایم ایس سی کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ بیلجیم کی طرف موو کر گئے جہاں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی۔ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف کیتھولک لیون سے کی۔ اب بات کرتے ہیں ان کے کام کی، تو انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد ایف ٹی او میں ایز اے سائنٹسٹ کے کام سٹارٹ کر دیا جو کہ الٹرا سینٹریفیوج بناتی تھی۔ یہ الٹرا سینٹریفیوج یورینیم انریچمنٹ کے کام آتے تھے جس سے نیوکلیئر ویپنز بنائے جاتے تھے۔ اب یہاں پہ کام کرتے کرتے آپ نے کافی کچھ سیکھ لیا اور 1971 میں جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو 1972 میں آپ وطن واپس آ گئے۔ آپ چھٹیوں پہ پاکستان واپس آئے تھے لیکن اس کے بعد کبھی واپس
نہیں کی۔ 1974 میں جب انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ وہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، چنانچہ وہ عبدالقدیر خان سے ملے اور کوئٹہ ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی، جن کو 1981 میں ضیاء الحق نے عبدالقدیر خان لیبارٹریز کا نام دے دیا۔ آپ نے KRL میں ایز اے ڈائریکٹر اینڈ ایز اے سینئر سائنٹسٹ دونوں کے کام کیا، اور آپ کی دن رات کی محنت کی وجہ سے بہت ہی جلد پاکستانی سائنٹسٹ نے اپنا ایٹم بم بنا لیا۔ آپ نے اس ایٹم بم کا عملی تجربہ کرنے کے لیے چاغی کے مقامات کو چنا، جہاں پہ چاغی کے پہاڑوں کے درمیان میں ایک سرنگ کھودی گئی، جہاں پہ 28 مئی 1998 کو ایٹم بم کے تجربے کیے گئے، اور فائنلی پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا۔ آپ 2001 میں ریٹائر ہوئے۔